السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے 2 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ رمضان شہر الرحمہ والبرکہ۔ رمضان رحمت و برکت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے، تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ محروم ہی رہا، یعنی لیلۃ القدر کی رات کی بھلائی سے جو محروم رہتا ہے وہ اصل میں انسان محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں تیسرا پارہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے اور بعض کے درجات بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ ہی شفاعت، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ آیت الکرسی سب سے بڑی عظیم آیت۔ اس کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں اللہ کی صفات جلال اور اس کی بلند شان قدرت اور عظمت ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ ہدایت گمراہی سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کا دوست اللہ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آؤ۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ایمان مضبوط ہو اور اللہ سے دوستی ہو تو اتنے دلائل آنے چاہیے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کو پروف کر سکے۔ یا اس شخص کی طرح جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ وہ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ اب تم اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں،
تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت اس چیز پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا قیامت والے دن۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ انہوں نے فرمایا ایمان ہے لیکن میرے دل کے یقین کے لیے۔ تو فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کو کتنا بڑھ چڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی صدقہ دے کر پھر لوگوں کو اس کی تکلیف دیتے ہیں کہ کوئی غریب محتاج اس کی عزت نفس مجروح ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں تو وہ کیا کرے؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دینا مقصد ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کسی کی صدقات کی، انسان کو خود اپنے صدقات کی ضرورت ہے۔ اے ایمان والو تم اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنے مال لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ پر ایمان نہ رکھے اور نہ ہی قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ بالکل صاف کر دے اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ کافروں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کے لیے اور دل میں خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ انسان جتنا بھی خرچ کرے تھوڑا ہو یا زیادہ لیکن اس میں ریاکاری نہ پائی جائے تو پھر وہ صدقات اور قبول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کی اولاد کمزور ہو اور اچانک باغ کو بھگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو اور وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی جو لوگ صرف اور صرف ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ اپنے سارے اعمال ضائع کر بیٹھیں گے۔ اور اب کیا کہا گیا کہ مال کس طرح کا خرچ کرنا چاہیے؟ اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، یعنی حلال اور پاکیزہ کمائی سے خرچ کیا جائے، کیونکہ حرام کمائی سے مال صدقہ کیا ہوا قبول نہیں ہوتا۔ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، یعنی کہ جو ردی اور نکمی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں خرچ کرو کہ اگر تمہیں دی جائیں تو تم بھی ناپسند کرو۔ اللہ کی راہ میں بڑھیا اچھا مال خرچ کرنا چاہیے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے،
اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا گیا وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تم جتنا کچھ بھی خرچ کر لو یا کوئی نظر مانو، اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کر دو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے نبی، انہیں ہدایت پر کھڑا کر دینا تیری ذمہ داری نہیں، بلکہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف خرچ اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو کچھ مال بھی خرچ کرو تو اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ ان آیات میں خرچ کرنے کی بار بار بات ہو رہی ہے، اور پھر کیا اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے رب کے پاس اجر ہے، اور انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس اتنا سامان ہو کہ وہ اس کو کفایت کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ یعنی بلا وجہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں مانگنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، یعنی بغیر کسی وجہ سے مانگنا بہت بری حرکت ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا جو ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود کھور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ یعنی سود کھوروں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ خبتی بنے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے یعنی کیوں ہوگا ایسا؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی ہی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام، تو حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا۔ یعنی اس نے اگر باز آ گیا سود لینے سے تو جو اس نے پیچھے گناہ کیے اس کی توبہ کر لی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور پھر جو دوبارہ حرام کی طرف لوٹیں وہ جہنمی ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی نہ شکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ ہی کوئی غم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی سود کے لیے جو سود کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والے ہیں۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب
اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بعض آثار میں آتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے چند دن بعد ہی آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہ آیت جسے آیت الدین کہا جاتا ہے اور قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اللہ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ اس کے بعد جھگڑے کا سبب نہ بنے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، اور کاتب کو چاہیے یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے بس اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو یعنی جو مقروض ہے وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ نہ گھٹائے۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے اگر وہ نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، یعنی لکھوائیں بھی عدل کے ساتھ، اور جو رائٹر ہے وہ بھی عدل کے ساتھ لکھے اور لکھنے سے منع بھی نہ کرے، انکار نہ کرے، اس کے علاوہ گواہ بھی رکھے جائیں، اور گواہوں کو تاکہ ایک کی بھول چوک دوسری کی یاد دلا دے، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں سستی نہ کرو، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر معاملہ نقد لین دین پر ہے تو پھر اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لکھ لینا بہتر ہے۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو، اور ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو کہ جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہوتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، یعنی دلوں کی باتوں پر، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت پر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ کئی انسان کے دل میں کچھ ایسے خیالات بھی آتے ہیں کہ ان پر بھی حساب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ میں نے اپنی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔
رسول ایمان لے آئے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے آئی، اور مومن بھی ایمان لے آئے، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری ہی بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے اس کے لیے، اور جو برائی کرے وہ بھی اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کی بھی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں، اور کہیں روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے، یعنی زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ حی قیوم اللہ کی خاص صفات ہیں، یعنی وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک یہی سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور دوسری آیت آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ تو جن دلوں میں ٹیڑھ ہے
وہ تو متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی مراد اس میں فتنہ اور جستجو ہوتی ہے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور مضبوط اور پختہ علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لے آئے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بڑی ہی عطا کرنے والا ہے ہمارے رب، یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کام نہیں آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو آپس میں گھٹ گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے 2 گنا دیکھتے تھے، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ پسندیدہ چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چھپائے اور کھیتی، یعنی ان چیزوں میں لوگوں کے لیے محبت رکھ دی گئی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں، اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے، لیکن یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑی فتنہ بھی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے، اسی طرح بیٹوں کی بھی محبت ہے، اور مال و دولت سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، گھوڑوں سے بھی محبت، یہ ساری چیزیں اگر تو اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہیں اور یہ ساری نعمتیں اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو رہی ہیں تو ان سب چیزیں مفید ہیں، لیکن اگر صرف اور صرف یہ اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہیں اور تو سب چیزیں وبال جان ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں، یعنی ان ساری چیزوں سے بہترین چیز تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، یعنی یہ ساری چیزوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن جو جنت ہے اس کو بھی طلب کرنے کی حرص ہونی چاہیے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضامندی ہوگی۔ سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی ہم سحری کے وقت جاگتے ہیں تو اس وقت سب سے بہترین چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ سے بخشش مانگنا۔ اللہ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم کی بات ہوئی ہے تو اہل علم کی اس میں بہت ہی فضیلت ہے کہ جو کتاب و سنت کو جاننے والے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔
اور جس اہل کتاب نے اپنے پاس علم آنے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے جس میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے تو اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ پر صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی آپ کا کام ہے صرف بتا دینا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے اور وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گنے چنے چند دن ہی آگ میں جلیں گے، حالانکہ ان کی گھڑی گڑھائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی ان کا گمان یہ ہے کہ اگر وہ جہنم میں پہلی تو بات ہے جائیں گے ہی نہیں، لیکن اگر جائیں گے تو کسی سفارش کی وجہ سے ہم وہاں سے نکل آئیں گے اور کچھ دن ہی رہیں گے۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ کی بے پناہ قوتوں اور طاقت کا اظہار ہے۔ کیا اللہ کرتے ہیں؟ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے بغیر حساب کے، جس کو جتنا چاہے دے۔ رات اور دن کی نشانی بہت بڑی نشانی ہے کہ اگر کوئی انسان اس چیز کو ہی دیکھے کہ کس طرح دن اور رات آپس میں آتے جاتے ہیں، کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور کس طرح مردہ سے زندہ کو نکالنا اور زندہ سے مردہ کو نکالنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اب دوستی کا کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کہہ دیجئے، خواہ تم اپنے سینوں کی باتوں کو چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تو اسے جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا اور خواہش کرے گا کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت دوری ہوتی۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ اگر کوئی انسان اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یعنی کہ جو بھی اللہ کی محبت کا طالب ہو اور وہ اللہ سے بھی محبت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے بغیر ایسا ممکن نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ تو جو بھی محبوب بننا چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں نے اسے تیرے نام پر آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے بچی کو جنا تو وہ کہنے لگی، اے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے اور اللہ کو خوب معلوم ہوا ہے کہ اب میری کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی انہوں نے نظر مانی تھی اور ان کے دل میں یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہو تو اللہ کی راہ میں دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا کہ مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ممکن بنانا تھا۔ بس اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا، سبحان اللہ، اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئے پاتے اور پوچھتے، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دے، یعنی بغیر حساب دے، جہاں سے جو چاہے دے۔ اسی جگہ اسی وقت زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا دعا کی؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ رزق عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ وہ حجرے میں تھے، کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ نے تجھے یحییٰ کی خوشخبری دی ہے، جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہ ساری کوالٹیز یحییٰ علیہ السلام کی ہیں۔ کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے، پروردگار، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر سے کثرت کر اور صبح و شام اس کی تسبیح کر، یعنی جب اللہ نعمتوں سے نوازے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، یعنی چن لیا اور تجھے پاک کر دیا، اور تمہیں ساری جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، یعنی یہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے شرف بخشا۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی پہنچاتے ہیں۔
آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون ان میں سے پالے گا، اور نہ ہی آپ ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھے جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے اور وہ مقربین میں سے ہے۔ ان کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ باپ کے بغیر ہوئی اور کلمہ کن کی وجہ سے ہوئی۔ ان کی کیا کوالٹیز ہیں، اور کہ وہ دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے اور مقربین میں سے ہیں۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کریں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ اور پھر یہ سارے معجزات ہیں جو ان کو عطا کیے گئے۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر لیتا ہوں، اور جو کچھ تم اپنے کھاؤ اور گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو یہ سارے معجزات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کی گئی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کون کرنے والا ہے؟ من انصاری الی اللہ؟ تو حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، تابع دار ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لے آئے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا، چال چلی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ یعنی ہوا یہ کہ انہوں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا یہودیوں نے، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں، قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ تو جہاں زیادہ اختلافات بڑھ رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف لوٹا دینا چاہیے کہ اللہ ہی اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنا کر کہہ دیا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ رب کی طرف سے حق یہی ہے کہ خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی اس جھگڑے میں آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم
اپنے اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم خود اور تم خود آ جاؤ، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو فریق ایک دوسرے پر لعنت اور بد دعا کرتے ہیں، مطلب یہ کہ جب دو فریق کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف اور نزاع ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا ہوا نظر نہ آتا ہو، تو دونوں آپس میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کر۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلو امیز عقائد تھے ان پر بحث کرنے لگا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، اور عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم میں سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا۔ یقیناً یہ سچا بیان ہے، یعنی یہ قصے سچے ہیں، اور کوئی بھی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ ہم کامن گراؤنڈز پہ کس طرح بلاتے ہیں اہل کتاب کو کہ اہل کتاب آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تمہارے میں برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنا لیں، لیکن اگر وہ پھر منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کی وجہ سے کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے ہیں اور انجیل جسے عیسائی مانتے ہیں دونوں ابراہیم علیہ السلام کے کئی سالوں بعد نازل ہوئی۔ سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا۔ تو کسی کی نزدیک ہونے پر یا کسی کے ساتھ اٹیچ ہونے کا کیا ہے کہ جو ان کی بات مانے، جو ان کو فالو کرے۔ تو ان کے قریب ابراہیم کے قریب لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور کون ہیں؟ یہ نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور جو لوگ ایمان لے آئے، اور مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو حالانکہ تم گواہ ہو، تمہیں معلوم بھی ہے۔ اے اہل کتاب تم باوجود جاننے کے حق اور باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو، اور تم حق کو کیوں چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لے آؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ پلٹ جائیں۔ یعنی کیا کرنا چاہا؟ انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ صبح کو مسلمان ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کے دل میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں، تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسی عیوب اور خامیاں ہیں جو ان کے علم میں آئیں۔ یعنی ایک یہ طریقہ ہے لوگوں کو ان کے دین سے روکنے کا۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے کسی اور کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو۔
یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں، آپ کہہ دیجئے فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں خزانے کا امین بنا دیا جائے تو بھی تجھے وہ چیزیں واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تو اگر انہیں 1 دینار بھی امانت دے دے تو تجھے واپس نہ کرے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تو ان کے سر پر کھڑا ہی رہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے گا اور پرہیزگاری کرے تو اللہ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ان سے نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں ایک ایسا گروہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت ہی خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ یعنی جانتے بوجھتے بھی اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی اس طرح دعویٰ کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے بات کہی گئی ہے حالانکہ وہ بات نہیں کہی گئی ہوتی۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ نے کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ لوگوں سے وہ کہتا پھرے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم تو رب کے ہو جاؤ۔ یعنی جو دعویٰ دینے والے ہیں، جو اللہ کا پیغام پہنچنے والے ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتے بلکہ وہ کس طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ تم رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے پڑھنے کے سبب، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر وہ تمہارے پاس رسول آ جائے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہر نبی سے وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی میں اگر دوسرا نبی آئے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تمام نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ آ جائیں تو اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ایمان لے کر آنا ضروری ہوگا۔ فرمایا تم اس کی اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی پلٹ جائیں یقیناً وہ نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ تمام آسمان والے اور زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا نہ خوشی سے سب ہی اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اللہ کے دین کے سوا اگر کوئی اور دین تلاش کرنا بھی چاہے تو پھر بھی جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو انسان خوشی سے ہی پھر اللہ کی دعوت کو قبول کر لے۔ کہہ دیجئے ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء اللہ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لے آئے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے سوا اور دین کی تلاش کرے گا، جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی تلاش کرے گا، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا۔ اور یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جب کہتے ہیں کہ سارے ہی مذاہب ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں، سب درست ہیں، حق پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت کیا فرما رہی ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ریجیکٹ ہے۔
اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ سب سے سچی بات اللہ ہی کی بات ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ اگر انسان ایسے گناہوں کے باوجود پھر بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے بخشش کرے گا۔ پھر بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں اور پھر وہ کفر میں بڑھ جائیں تو ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، یعنی موت کے وقت تک بھی توبہ نہ کریں۔ ہاں وہ لوگ جو کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے اگر کوئی زمین بھر سونا بھی دے، فدیے میں دے، تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت نہ آ جائے، یعنی موت سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا، یعنی کہ وہ نان مسلم تھا، کافر تھا، تو ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بڑا مہمان نواز تھا، غریب پر تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، تو کیا اس کے اعمال اسے نفع دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ یعنی اگر کفر کی حالت میں موت آئے تو پھر انسان کے نیک اعمال بھی اسے فائدہ نہیں دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ اس میں ہم نے زیادہ خرچ کرنے کی بات سیکھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ عظیم آیات تھی اس میں، آیت الکرسی، سورہ البقرہ کی آخری آیات تھی۔ اس کے علاوہ سود کا بھی ذکر تھا کہ اس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی محبت چاہنے کا جو طریقہ بتایا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اس طرح یہ کہ انسان کو ہر وقت توبہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے کہ جب گناہ ہو جائے تبھی اللہ سے توبہ کر لی جائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم۔